میں آ رہا ہوں جلال الفرا صاحب، میں آپ کے لیے ایک چیز لے کے آیا ہوں. اب اسے تحفہ سمجھیں یا کیا؟ سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، یہ میٹنگ ہوئی ہے 1046ویں 17 نومبر کو. اس کے 20 نکات ہیں غزہ کی ریہیبلیٹیشن پروسیس پہ. یہ میرے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کانگریس کی 2025 کی یہ رپورٹس، مختلف رپورٹس، زبانی جمع خرچ کاغذ تو بڑے بھرتے ہیں، اچھی انگریزی لکھتے ہیں. آپ ان 20 نکات کو، سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کو، غزہ کی ریہیبلیٹیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت غزہ کا کیا حال ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سلام، جنرل صاحب کو بھی سلام میرے طرف اور آپ کے ناظرین کو. دیکھیے، اب یقین کریں، میں نے اور جتنے بھی ہمارے فلسطینی سینئر تجزیہ نگار، صحافی، پولیٹیشنز، اس 20 نکات کو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کو مطلب کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے ابھی تک. صرف ایک پوائنٹ ہے جو شروع میں کہ جی قیدیوں کا تبادلہ کی جو بات ہوئی تھی 20 نکات شروع میں تو یہی تھی. چلو وہ تو ہو گیا اور تبادلہ ہو گیا جو بھی ہوا. اچھا، دوسرا نقطہ یہ تھی کہ جی حماس کو ڈسارم کرنے کی جو باتیں ہیں، حماس اپنا ہتھیار ڈال دے، یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایگری اس پہ، نہیں. مزاحمت تنظیم میں انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے تو بالکل انکار کر دیا، ابھی تک تو انکار ہے. لیکن ان تمام 20 نکات کو اگر ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو تک سب اس پر تعمیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. ابھی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. صاحب، شہادت بند کب ہوئی ہے؟ 10 اکتوبر کو یہ نامناد معاہدہ کا اعلان ہوا، 11 اکتوبر نافذ العمل ہوا. آج کیا تاریخ ہے؟ میرے 19 آج کیا تاریخ ہے؟ 21-22 تاریخ ہے. ابھی تک 300 کے قریب شہادتیں ہیں، 1000 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی. سر ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بمباری چل رہی ہے غزہ کے اندر ہے. تو میں کہہ رہے خیال میں یہ جو 20 نکات ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ 20 نکات پیش کس نے کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا، اس کو خیر مقدم کس نے کہا؟ اسرائیل. اب کامن سینس کی بات ہے، جو چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا اور اسرائیل نے اس کو خیر مقدم کہا، تو کیا یہ فلسطینیوں کا فیور میں ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. اگر اس وقت آپ اسرائیل کی آفیشلز جو بیانات ہیں اس کو دیکھیں گے تو آپ اس 20 نکات کو بھول جائیں گے. ان کی بالعکس ہے بالکل. فیوچر کیا ہے پھر ان کی سیکیورٹی فیوچر میں بتاؤں فیوچر کیا ہے، لیکن آپ ٹائم میرے پاس ہے کہ میں بتاؤں؟ ڈاکٹر صاحب اب بتاؤ ہو کیا رہا ہے. یہ ابھی جو قرارداد منظور ہوا ہے جس پہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان ممالک بھی ہے، عرب ممالک بھی ہے، سب نے اس پہ بڑے خوش عین کہا ہے. دراصل ہو یہ کہ رہا ہے کہ مشرق وسطی کے اندر شادی، غور سے سنیں ہے اور نشر بھی کرے ضرور اور ہنسنا نہیں. ایک حرف نہیں کٹا آج تک آپ کا میرے پروگرام کا. ہو رہا ہے کیا ہے؟ شادی مشرق وسطی. دلہا ایک ہے، دلہن بہت ہیں. ٹھیک، اب شادی جو ہو رہی ہے وہ اس طرح کا ہے جیسا ڈاکٹر صاحب کی شادی ہو رہی ہے آپ کی محلہ میں. اچھا، والد صاحب آپ کا نے کہا کہ بیٹا علاقہ کے اندر بد امنی ہے، بمباری کا گونج، شہادت یہ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. سنیں آپ غور سے، میں بڑا گہری مثال آپ کو ہے، مذہبی ہے توجہ آپ کی طرف ہے. ٹھیک، یہ والد صاحب نے کیا آپ کو ایڈوائز کیا کہ بیٹا حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا ہم شادی کو ملتوی کر دیتے ہیں. ٹھیک، تو مشرق وسطی کے اندر جو شادی ہو رہی ہے وہ ابراہم اکارڈ. ٹھیک، لیکن جو غزہ سے بمباری کا گونج، شہادتوں کی جو بات، شہادتوں کی جو تعداد، گولیوں کی جو آواز، ان کو فی الحال روکنا ہے تاکہ وہ شادی ہو جائے. میں نے بڑی گہری آپ کو مثال دی ہے. شادی کا فائدہ کس کو ہے؟ اسرائیل کو کہ دلہا کو نا، دلہا کا شادی ہے اور باقاعدہ جو یہ بھی کورٹ میرج بھی ہے، یعنی اور جو قاضی ہے فورس میرج. ٹھیک ہے. فورس میرج اب کسی نہ کسی طریقے سے اس
گونج بمباری کا جو گونج، شہادتیں، جو گولیوں کی آواز، جو تباہی، جو قتل عام غزہ کے اندر فی الحال روکنا ہے، تاکہ ابراہم اکارڈ جس کا میں نے کہا شادی، وہ اس کا تکمیل ہو جائے اور اس ناجائز ریاست کا اسرائیل کے تعلقات عرب ممالک اور مسلمان ممالک کے ساتھ قائم ہو جائے، یعنی دلہا کی شادی بھی ہو جائے۔ تو دراصل اصل کہانی یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو، اگر کچھ ممالکوں نے اس نکات پر اتفاق کیا ہے تو اس کا دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ نکات، یہ منصوبہ آئے کہاں سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ، اور اپنے عوام کے پریشر بھی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا پورے دنیا میں عواموں کا پریشر اپنی حکومتوں پر کتنی ہے کہ غزہ کے اندر یہ جو جنوسائیڈ ہے جو جلال الفرز صاحب، ایک کلیئر لائن مل گئی ہمیں اسٹیٹ پالیسی، قائد اعظم کی، لیاقت علی خان کی، پاسپورٹ پہ، پھر ہمارا جو ایک اٹیچمنٹ ہے ریلیجس پہ، جنرل صاحب نے جیسے کہا القدس، فلسطین، معراج، ہماری نسبتیں ہیں بہت ساری، وہ تو بلایا ہی نہیں جا سکتا۔ کلیئر سٹانس بالکل واضح ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ڈس آرمامنٹ، پہلے تو جنگ رکے، آپ کی نظر میں کوئی آپ کے ہاں فارمولا ہو، کوئی آپ تجویز دینا چاہتے ہیں کہ فلسطینی یہ چاہتے ہیں، اس طرح امن قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھ صاحب، آپ سٹیک ہولڈر ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جو اقوام متحدہ کا قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہونی چاہیے، عالم عمل درآمد کیا جائے۔ وہ تو فلسطین کشمیر پہ نہیں ہوا۔ میں ایک بات کرو نا، فلسطین آزاد خود مختار ریاست ہو، سمپل سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی کس طرح ہونا ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، ہر ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بس کون سا کارڈ ہے جو میں کھیل سکتا ہوں، میں امریکہ پر یا اسرائیل پر میں کس طریقے سے میں دباؤ ڈال سکتا ہوں، ہر سب کو۔ اب آپ کو مثال دے دوں، مثال کے طور پر ہم کچھ ہمارے عرب ممالک ہیں جن کا باعث اللہ نے ان کو اتنا دولت دی ہے، اگر وہ اپنے اس دولت کو استعمال کر لے تو شاید ادھر بھی پازیٹیو نتیجہ نکلے، اور بھی ممالک ہے جو ان کا باعث۔ اور دیکھیے، اب آپ کا طاقت کیا ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں ہے۔ آپ ان عرب ممالک اور مسلمان ممالک کے کہ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ ہے جو اس کو یوز کر کے امریکہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال سکتے کہ بھئی یہ جو اقوام متحدہ کا قرار منظور ہوا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن وہی بات آپ نے بیچ میں ایک بات کی، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم قرآن پاک اور احادیث سے دور ہو چکے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں جب مسلمان قرآن پاک اور احادیث سے دور ہو جاتا نا تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضرت علی کا میرے خیال میں فرمان ہے کہ انی اخاف مما لا یخاف اللہ، یعنی میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس شخص کا جس ملک کا صرف ایک ہی سوچ ہے، ایک پلاننگ ہے کہ میری معیشت، میری اقتدار ہے، تو آپ ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہ کریں غزہ کے لیے، کیونکہ وہ تو اپنا اقتدار کی سوچیں گے، اپنے معیشت کے بارے میں سوچیں گے۔ بس بدقسمتی سے یہی بات کہ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری معیشت، ہمارا اقتدار، سب کچھ وہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں۔ اسٹانس لے یار، مسلمان بنو، مسلمان بنو۔ یہ غزہ ہے، یہ فلسطین ہے، یہ ان کی شکست آپ کی شکست ہے، یہ قبلہ اول ہے یار، قبلہ اول مسلمانوں کے۔ اس کے لیے کوئی سٹانس، کوئی ایک ایسا اقدام مؤثر کر لے۔ 2 سال 1 مہینہ سے اور کتنا چاہیے مسلمانوں کو؟ 78 سال ہو گئے ہمارے جنوسائیڈ کو، کب تک یہ چلے گا؟ جن صاحب، کہ مرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دینا؟ یار زندگی کتنے دن کی ہے؟ 2 دن کی ہے، 2 مہینہ کی، 2 سال کی؟ آخر میں آپ کو جواب تو دینا، اللہ کو جواب تو دینا یا نہیں دینا؟ یا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو گے آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبہ، یہ ہمارے جو نام نہاد منصوبہ، ہمیں وہی والی بات ہے، ٹرک کی پتی کے پیچھے وہ ٹرک کی پٹی کے پیچھے لگا دیا۔ اس منصوبہ کو مجھے آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس منصوبہ پر تعمیل کیسا ہو سکتا ہے؟ اس پر عمل، اس پہ تو بالکل فلسطینیوں کو بیچ دھکیل دیا۔ اس میں کئی بھی آزاد خود مختار ریاست کا ذکر ہے؟ ایسے میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ میں دیکھتا ہوں چومیں گے یا پھاڑیں گے؟ یہ کر لوں گا میں، یہ یو این کی قرارداد آپ کی نظر میں اس کی یہ حیثیت؟ سر یہ ٹائپ ہوا ہوگا تل ابیب کے اندر ہے،
یہ کیا سمجھتا آپ کو یاد ہے چند دن پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا بات تھی جب وہ ان کی اسمبلی جس کو کینیست بولتے ہیں، ان کی کیا الفاظ تھے؟ دو بات اس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، ایک یہ بات تھی انہوں نے کی ہے کہ میں ایک اسرائیل کو ہم اختیار فراہم کرتے تھے جس پہ بین لگا تھا اور میں نے یہ بین ختم کر دیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بس اس قسم کا اختیار بھی ہے، اور آپ لوگوں نے اسرائیل والوں کو کہہ رہا ہے آپ لوگوں نے بڑا اچھا استعمال کیا، یعنی غزہ کے عوام کے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو جنوسائیڈ کر دیا۔ میں اسی